مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا کتواں دن ہے ہمارا؟ کتنے دن باقی؟ 16 دن باقی ہے، 13 دن پورے ہو گئے، برابر۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دین کے سمجھنے کا بچپن میں موقع عطا فرمایا، اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر، پنکھے کے سائے میں بیٹھ کر ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو اللہ کا دین سمجھنے کے لیے دھوپ میں بیٹھنا پڑتا، لکھنے کے لیے کاپی کے بجائے لکڑی لانا پڑتی، وہی لاتے نا، اور پین کے بجائے لکڑی سے اپنے نشانات بناتے۔ یہ سب کچھ کر کے وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا دین حاصل کر رہے، قرآن پڑھ رہے، قاعدہ پڑھ رہے، کہ نہیں؟ اور ہم کو اگر قاعدہ پڑھنا ہے تو لکھنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ پرنٹ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تیار کیا ہوا قاعدہ۔ یہ اس کے لیے ہے تاکہ ہماری زندگی اچھی بنے۔ کیا بنے؟ اچھی بنے۔ اچھی زندگی بنتی ہے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ زندگی بگڑتی ہے، خود کو بھی نقصان، دوسروں کو بھی نقصان۔ اور اللہ نے انسان بنایا، کیا بنایا؟ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی اور شوق بھی دیا۔ جانور جو ہے ہوتا ہے، اس کو کیا نہیں ہوتی؟ عقل ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ بولیں گے کتے کو عقل ہوتی ہے، سونو مونو بولے کہ بھاگتے آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، لکی بولے کہ بھاگتے آتا، بولے ہمارا لکی ہے۔ کتے کو عقل ہوتی ہے؟ عقل کسی بھی جانور کو نہیں۔ ہاں، جانور کو عقل ہوتی ہے کیا؟ اب اس دن برسات میں ہمارے گھر کے سامنے بہت سارے گائے بچڑے آ گئے، تو پترے کے سائے میں ہم نے ان کو بٹھائے۔ اب وہ بارش لگ رہی تھی تو رک گئے، وہ بیٹھنے دو بولے۔ اب جاتے وقت میں انہوں نے کیا دے کر گئے؟ گفٹ دے کر گئے۔ کیا دے کر گئے؟ پورے گھر کے سامنے کیک بنا کے گئے۔ کیا دے کے گئے؟ مہندی کلر کا کیک۔ کیک نرم ہی رہتا نا ویسا، کیک کی اس کی جڑ جاتی ہو، کیک کھانے کا بہت شوق ہے۔ تو جانور کو کیا ہے؟ عقل نہیں ہے کہ عقل ہے؟ اگر کسی جانور میں راستے کے اندر جو ہے نا ٹٹی کر دیا، کیا کرا؟ ہاں، راستے میں کرا، دروازے کے سامنے تمہارے، تم کیس کر سکتے۔ انسان نے اگر راستے میں تھوکا اور کارپوریشن کے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو 500 روپے کا جرمانہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم بمبئی میں تھے، ہمارے دوستوں کے ساتھ میں، ہمارے مولانا بھی تھے، تو راستہ چل رہے تھے، تو مولانا کو شوق ہوا، بولے چلو تم کو پان کھلاتا، بولے کبھی دعوت تو کھلا ہی نہیں تھی، بولے پان کھلا دیتا، ہمیشہ دعوتیں کھلاتا رہتا ہو، بولے کیا؟ بولے ہمیشہ، آج تم کو میں پان کھلا دیتا ہوں۔ تو پان کھلانے لے کر گئے، پان کھلائے انہوں نے۔ اب آپ سب نے پان کھائے، 8-10 لوگ تھے، ہم اپنا پان کھا کے ادھر ادھر پچکاری مار دیے۔ انہوں نے ایسی جگہ پہ تھوکی کہ پیچھے سے کارپوریشن کے آدمی نے دیکھ لی اور 200 روپے کا جرمانہ لگا دیا۔
پان 5 روپے کا، جرمانہ 200 روپے۔ کیوں لگا جرمانہ انسان پر؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا۔ کیا دیا؟ عقل۔ اس عقل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اور عقل کا صحیح استعمال کیسے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کا صحیح استعمال کیسے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا۔ جیسے ابھی مولانا بتا رہے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت، تو عقل کا صحیح استعمال کس نے کیا؟ کیا لگے تھے وہ؟ کعبۃ اللہ کے اوپر کیا انسٹال کیا کرنے کا تھا؟ حجر اسود۔ کہاں رکھنے کا تھا؟ کعبے میں رکھنے کا تھا نا۔ تو کیا ہو رہا تھا ان کا آپس میں؟ جھگڑا۔ تو ان کے جھگڑا کس نے مٹایا؟ وسلم نے۔ کیوں مٹایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل صحیح استعمال کرنے کی رہنمائی کی۔ کیا کی؟ رہنمائی کی۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عقل صحیح چلے، ہم اپنی عقل کا صحیح فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنے والے بنیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ فالو کرنا پڑے گا۔ اور ہر ایک کے لیے دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عقل مند نہیں۔ ایک جو سائنسداں گزرا ہے نا، نیوٹن جسے کہا جاتا ہے نا، سنیں کہ نہیں نام؟ سائنٹسٹ ہے وہ، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا۔ اس نے بہت سارے تحقیق کی، کتنی دنیا ہے، کتنی ستارے ہیں، ستارہ کیا کرتا، ستارے میں کیا پکتا، سورج کی روشنی کہاں تک پہنچتی، سورج کتنا کلومیٹر ہے یہاں سے، کتنا کلومیٹر ہے کیا کسی کے پاس کوئی؟ سورج کی یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ بمبئی کے آگے تو ہے سورج۔ کہاں ہے سورج؟ کہاں ڈوبتا؟ بمبئی کے آگے ڈوبتا نا، ہے کہ نہیں؟ بمبئی سے آگے ڈوبتا نا سورج۔ بول تو کتنا ہوگا؟ بمبئی یہاں سے 150، وہاں سے 100، 250 کلومیٹر ہے سورج۔ کتنا ہے؟ کتنے کلومیٹر ہے سورج؟ 13.5 کروڑ، بلکہ کسی نے کہا کہ 13,500 کروڑ کلومیٹر کی فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 13.5 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے سورج اور کس کے درمیان؟ زمین کے درمیان۔ کتنا بڑا فاصلہ ہوگا؟ تو اپنی کیا بات ہے۔ ہاں، نیوٹن نے کیا کیا؟ ایسے بڑے بڑے جو ہے نا انہیں شودھ لگایا، سرچ کیا۔ تو ایک دن اس نے اپنے جو ہے نا کمرے میں ایک مصنوعی سورج بنایا۔ کیا بنایا؟ یعنی سورج کا ڈیمو بنایا کہ سورج کیسا پھرتا، سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی۔ سورج ایک ہے کیا؟ سب دنیا میں ایک سورج ہے کہ الگ الگ سورج ہے؟ ایک ہی سورج ہے نا۔ دنیا میں ایسا ہے کہ امریکہ میں گئے تو وہاں کا الگ سورج نکلتا، ٹائمنگ الگ ہے۔ اللہ نے سورج کو دنیا کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ایسا بند دیا کہ ایک ہی سورج ساری دنیا کو روشنی پہنچا رہا، الگ الگ ٹائمنگ پر۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ باندھ دی اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے ٹائمنگ کے ساتھ۔ آج تبھی لوگ جو ہے نا کہیں جانا ہو تو کیا لگاتے؟ میپ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، میپ دکھاتا ان کو اس طرح سے جانا ہے۔ اب ان کو کبھی سوچتے کہ نہیں زمین پر میپ سے چلتے، تو آسمان کا بھی میپ ہے۔ ہوائی جہاز میں جو جاتے کہ نہیں، ہوائی جہاز کوئی ادھر سے جاتا، کوئی ادھر سے، کوئی ٹکراتا نہیں، برابر کا انہوں نے کیا کیا؟ میپ لگا دیا۔ پانی کے اندر بڑے بڑے جہاز چلتے، وہ کیسا جاتے؟ شپ، ہاں، وہ بھی میپ لگا کے جاتے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے، ابھی تو آئی ٹیکنالوجی، پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ویسے عقل دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ عقل دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ کے زمانے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر کوئی آدمی، کوئی قافلہ باہر سے جاتا نا گھوڑوں کا، تو ان کو کہا جاتا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ یہ کون لوگ جا رہے، یہ کون لوگ جا رہے ہیں۔ تو انہوں کیا کرتے تھے معلوم؟ جاتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ بھئی یہ کون لوگ جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے، کون سے قبیلے کے،
یہاں تک کہ گھوڑا کون سے قبیلے کا ہے، کون سی نسل کا ہے، یہ تک ان کے پاس رپورٹ تھی، کیونکہ عقل ان کی تیز چلتی تھی۔ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ غارِ ثور کے اندر 3 دن رکے تھے کہ نہیں؟ تو رکنے کے بعد ایک آدمی نے پیر کے نشانات سے کہاں تک لے کر گیا تھا ان کو؟ غار کے منہ تک لے کر گیا۔ کہاں لے کر گیا؟ غار کے منہ تک لے کر جانے کے بعد اس نے کہا میرے عقل کے اعتبار سے، میری سمجھ کے اعتبار سے، کالی ٹی شرٹ، کیا نام ہے اس کا؟ ادھر دھیان دو۔ میری سمجھ کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کہاں تک آئے تھے؟ یہاں تک آئے تھے۔ اب یہاں سے آگے ان کو آسمان نے اٹھایا یا زمین نے نگل لیا، مجھے خبر نہیں۔ اور اللہ کے نبی کہاں تھے؟ اندر غار کے اندر پتھر کے گوفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کی عقل چلی برابر۔ آگے جب عقل چلنی کی تھی تو اللہ نے عقل کو رکا دیا اس کی۔ کیا ہو گیا؟ عقل چلنے والی تھی، ابھی تمہاری نہیں چل رہی۔ عقل چلنے والی تھی تو کیسے رک گئی؟ کہ وہاں مکڑی کا جالا دکھا ان کو۔ کیا دکھا؟ کبوتر کا گھونسلہ دکھا، اور گھونسلے میں انڈے بھی دکھے۔ کیا دکھے؟ انڈے بھی دکھے۔ ان کی عقل نے کہا اگر یہ اندر ہوتے تو مکڑی کا جالا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مکڑی کا جالا وہاں ہوتا ہے جب بہت دن انسان نہیں ہوتا ہے نا، اور کبوتر نے انڈے دیا، اس کا مطلب کبوتر کا گھونسلہ بہت دنوں سے وہاں پر۔ کس نے عقل کو ڈائیورٹ کرا ان کی؟ اللہ نے۔ مطلب انسان کی عقل کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورنہ آدمی بولتا نا اللہ اگر دنیا چلا رہے تو انسان نے بھی کیسی کیسی ٹیکنالوجی پیدا کیا۔ ارے انسان کو بھی اس کی عقل چلانے کی جو ہے نا صلاحیت، اس کی عقل کو طاقت کس نے پہنچائی؟ اللہ نے پہنچائی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، کس کے بارے میں بتا رہا تھا ابھی؟ کس نے وہ سورج بنایا؟ ہاں نیوٹن۔ کیا نیوٹن۔ تو کیا بنایا تھا اس نے باجی؟ ہاں کیا بنایا تھا؟ کئی کا ڈیمو بنایا تھا؟ کئی کا؟ ہاں سورج کا ڈیمو بنایا۔ تو بنانے کے بعد اس نے ایسا مشین بھی بنایا نہیں کیا، وہ سورج ایسا گھوم رہا، اس کی روشنی پڑ رہی تھی، پھر وہ ساری کون سے ٹائمنگ میں کدھر نکلتا، کدھر ڈوبتا، کدھر بیچ میں آتا، سب بنایا۔ اس کا ایک دوست آیا، وہ بھی سائنٹسٹ تھا۔ کون تھا؟ اس نے بولا کہ یار یہ سب زبردست یہ سب چل رہا، بولے اس کو کیسا چلا رہا؟ بولے تو یہ کیسا بنایا؟ بولے کس نے بنایا؟ بولے اس نے اس کے بارے میں سوالات پوچھا اس کو۔ اس نے بولا یہ خود بخود بن گیا۔ کیسے بنا؟ خود بخود بن گیا۔ اس نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ کتنے سے جگہ میں بنایا تھا اس نے۔ کیونکہ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں یہ بات چل رہی تھی، وہ جو سائنٹسٹ تھا اس زمانے میں یہ بات کسی سائنٹسٹ نے تھیوری پیش کی تھی کہ دنیا کسی نے بنایا نہیں، خود بخود بنی ہوئی۔ اور کیسے بنی ہے؟ بولے دنیا میں بم اسپوٹ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دنیا بننے کی تھی، بم اسپوٹ ہو گئے۔ سہیادری کے پہاڑ ادھر مہابلیشور کو آئے، ہمالیہ کا پہاڑ ادھر گیا، بولے ہماچل پردیش کو گیا، ہاں ایسا لگا دیے۔ عربی سمندر ادھر آ گیا، کہاں گیا؟ ہاں سب اپنی جگہ پر۔ ادھر پہاڑ کہاں آ گئے؟ بولے پونا کی ادھر آگے بمبئی اور لوناوالا کھنڈالے کا گھاٹ آ گیا۔ ایسا بم اسپوٹ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسپوٹ ہو گیا، ایسا اس کا بولنا تھا۔ یعنی دنیا کو کسی نے بنایا نہیں، خود بخود بنی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خود بخود بنی ہے۔ لیکن جب اس سائنٹسٹ نے سوچ کے اس کے دماغ اور اس کی عقل یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، خود بخود نہیں بن سکتی، تو اس نے جب وہ ڈیمو بنایا تھا اس کے دوست کو اس نے کہا یہ خود سے بنا۔ کیسے بنا؟ اس کے دوست نے انکار کر دیا، یہ اتنا سارا جو ہے نا سورج تو گھوم رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، یہ خود سے چل ہی نہیں سکتا، اس کو کسی نے تو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے۔ تو اس کے دوست نے فوراً کہا یہ دھرتی، یہ جہاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر پھر کیسے خود سے بنے؟ جب اتنی چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی، اتنا بڑا جہاں بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا ہے۔ تو پھر کس نے بنایا؟ یہ
اللہ نے بنایا. اور کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں. کتنے دن میں بنایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. کتنے دن میں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ 6 دن کے اندر. پھر ترتیب سے بنایا. سنیچر کے دن پہاڑ، اتوار کے دن پانی، پیر کے دن درخت، منگل کے دن دن رات، سورج، یہ سب ترتیب سے بنتے رہے، ہے نا؟ بتائیں، یہ سارے ترتیب سے دن وار اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی. اور آخر میں کس کو بنایا؟ کون سے دن بنایا انسان کو؟ اتوار کے دن، چھٹی کے دن بنایا، چھٹی رہتی ہے، سنڈے کے دن چھٹی رہتی. ہاں، جمعہ کے دن. کب بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ جمعہ کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو ابھی ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کی کوشش کرنا ہے. اور دیکھو، میں جیسا ابھی شروع میں بولا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. بہت کم عمر میں اللہ نے اسلام کو سمجھنے کی توفیق دی ہم کو، بہت کم عمر میں دی. ورنہ بہت سارے لوگ بیچارے پوری زندگی کی میعاد پوری کر دی، انہوں نے زندگی کی میعاد پوری کر دیے، 60-70 سال کی زندگی پوری ہوتی آ گئی، لیکن دین اسلام ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ دنیا میں سب سے بہتر، سب سے آسان، سب سے مکمل اور نیچر اور فطری طریقے سے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. کون بتاتا ہے؟ دین اسلام. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دانت کا کس کا علاج چالو؟ کوئی گیا دانت کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ہاں، دانت کے ڈاکٹر ہے نا، ابھی کیا بولتے ہیں معلوم؟ 2 مرتبہ پیسٹ برش کرنے کا. کتنے مرتبہ؟ پہلے نہیں بولتے تھے، ابھی کب کرنے کا بتاتے ہیں؟ ہاں، صبح. کب سے بتا رہے انہوں؟ ابھی بتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے بتایا ہم کو؟ اللہ کے نبی کے پاس 6 چیزیں ساتھ میں رہتی تھی. کتنے چیزیں؟ مسواک ساتھ میں رہتا تھا، کنگھی ساتھ میں رہتی تھی، کینچی ساتھ میں رہتی تھی، آئینہ ساتھ میں رہتا تھا، خوشبو ساتھ میں رہتی تھی. یہ ساتھ میں چیزیں رکھتے تھے اللہ کے نبی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی سوئے ہیں اور مسواک بازو میں نہیں تھا. رات میں سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مسواک کر کے سو. کہاں گیا؟ یہ بات کب سے کہی گئی؟ ہم بتائیں گے نہیں پہلے سے. تو اس میں آسانی ہے. وہ کرنے کی وجہ سے جو آج کل جو بڑی بڑی بیماریاں نکلی نا، وہ بیماریاں کیوں ہوتی؟ کہ رات میں کوئی کھانا کھایا تھا، کوئی چیز کھائی تھی، دانت میں پھنس گئی، وہ اندر سے سڑان پیدا ہو گئی، اور اس کے کیڑے اور اس کے جراثیم جو ہے نا اندر جو ہے نا اس نے بیماری پکڑ لی. ہوتا کہ نہیں؟ تو یہ سارے چیزوں سے بچنے کے لیے ایک 20 روپے کی مسواک ساری چیزوں کا کام کرتی. تو دنیا کے ساری جھنجھٹیں ختم ہو گئی کہ نہیں اللہ کے نبی کے اس بات پر عمل کرنے سے؟ ہاں. دنیا کے، اب دیکھو ادھر دھیان دو ہے بیٹا، ہم لوگ ابھی جس ملک میں رہتے اور جہاں ہم سوسائٹی میں رہتے، اسکول کے اندر ٹیوشن میں پڑھتے، تو ہمارے ساتھ میں دوسرے مذہب کے بچے بھی رہتے، ہے کہ نہیں؟ دوسرے مذہب کے فالوورز بھی ہیں، لیکن ان کے بچوں کو کوئی اس طرح سے سکھانے کا کوئی نظام ہے کیا؟ ان کا مکتب ہے کیا کوئی؟ سوائے مسلمان کے بچوں کے کوئی بھی مکتب میں جاتا ہے کیا؟ کسی نے کوئی مکتب کا نظام بنائے؟ کسی نے کوئی ایسا سمر کیمپ بنائے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو، عادات اچھے ہو، تمہاری زبان اچھی ہو، تم ادب کے سیکھنے والے بنو؟ ایسا کہیں ہوا کیا؟ یہ دین اسلام کی برکت ہے. کائی کی برکت ہے؟ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی برکت سے یہ دین کے سیکھنے کا موقع ہم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے نا. یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دین کے برکت سے. اگر ہم نے اس کا صحیح فائدہ اٹھایا، دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں تو آسانی ملے گی. ابھی بھی آسانی ہے، آگے کی جو زندگی آنے والی ہماری اس میں بھی آسانی ہے. اس لیے کہ انسان کو اچھے عادت
اور اچھے اخلاق شروع سے لگانا پڑتے. اگر ہم نے اپنی طبیعت کو اچھے عادت میں اچھے اخلاق میں ابھی سے نہیں ڈھالے تو بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے آدمی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اگر زندگی گزارتا ہے، یعنی نماز کی طرف اللہ کے دین کی طرف دھیان نہیں دیتا، غفلت میں زندگی گزارتا ہے، تو بولے شیطان ایک وقت آنے کے بعد اس کے دوست بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ شیطان دوست بن جاتا ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کائے کے لیے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ جو بچے ہم کو اساتذہ پڑھا رہے، اچھے عادتیں، اچھے اخلاق، یہ ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے 2 دین ہے. کتنے دین پر عمل کرنا ہے؟ 2 دین. مطلب 2 دین کا مطلب کیا؟ ایک عبادت والا دین. کون سا دین؟ یعنی نماز پڑھ رہے، ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے، ہے کہ نہیں، دعا ہے، یہ سارے ایک دین ہیں. لیکن دوسرا جو دین ہے اچھے عادت کا، اچھے اخلاق کا، یہ سب سے بڑا دین، سب سے بڑا دین. کل ہم شادی میں تھے، وہاں پر بہت سارے لوگ ملے. کوئی بڑے بڑے ماشاءاللہ کرتا پائجامہ والے تھے، داڑھی والے تھے، نمازی لوگ تھے، حاجی صاحب لوگ تھے. ایک آدمی ملا جو ہمارے جان پہچان والے کا تھا، سیدھا سادہ تھا. کیا تھا؟ لیکن ہر ایک سے آنے والے سے مل رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا. دوسرے جو لوگ تھے بس دعا سلام کر کے خاموش ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے. تو دینداری کس میں نظر آئی؟ اس سیدھے سادے آدمی میں نظر آئی. کیوں؟ کہ اس نے اچھے اخلاق کو لیا. کئی کو لیا؟ اچھے اخلاق کو لیا نا. تو اپنے اچھے اخلاق انسان کو متاثر کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اچھی زبان انسان کو سامنے والوں کیا کریں گے؟ متاثر کریں گی. اور وہ کہاں سے آئیں گا؟ ابھی سے اس کی عادت لگانے. زبان میں بنیادی چیز سچائی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سچائی. کہ ہماری زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ نکلے. کیا نہ نکلے؟ جھوٹ نہ نکلے. ہمیشہ سچ پر قائم رہے. ایک آدمی آیا، اس کو چوری کی عادت لگی تھی. کیا عادت لگی ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنے. کیا نہیں بولنے کا؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا نہیں کروں گا؟ جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ اس نے اتنا کہہ دیا. وہ چلے گیا. چوری کرنے کا اس کو موقع آیا. کہے کا موقع ہے کہ میں ابھی چوری کروں گا. لیکن جب چوری کرنے جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا میں چوری کروں گا اور اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور آپ مجھے پوچھیں گے کیا تو نے چوری کیا، پھر میں کہوں گا کہ نہیں کیا تو یہ تو جھوٹ ہو جائیں گے. تو مجھے جھوٹ سے بچنے کے لیے چوری بھی چھوڑ دینا پڑیں گی. یعنی جھوٹ سے جب آدمی جھوٹ نہیں بولنا ہے یہ طے کر دیا بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. کیا کریں؟ بہت سارے برائیوں سے بچیں گا، بہت سارے مصیبتوں سے بچ جائے، ہے نا. ایک آدمی بچہ صبح میں دانت نہیں گھسا، برش نہیں کیا تو اس کے منہ سے کیا آئیں گی؟ کیا آئیں گی؟ خوشبو. اور عطر کی کیا آتی؟ کیا باس آتی؟ ہاں جیسے کچھ لوگ ہیں نا عطر لینے لگے تو کیا بولتے ہیں یار یہ عطر کی باس اچھی نہیں آ رہی. کیا نہیں آ رہی؟ تو عطر میں باس آتی کہ خوشبو آتی؟ خوشبو آتی. اور باس کہیں میں آتی؟ بازو میں آتی. ہاں دانت نہیں گھسے. جس نے دانت نہیں گھسا تو اس کے منہ سے بدبو آتی. کیا آتی؟ تو اس کے پاس سامنے کوئی بات کرتا اس سے ارے بہت باس آ رہی، ایک دم آدمی ہو جاتا ہے کہ نہیں. بیٹھے بیٹھے اچانک کسی نے پھوڑ دیا بم تو کیا آ جائے؟ بیٹھے گا کوئی؟ ایسے ہی کہاں کوئی آدمی جھوٹ بول دیتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے منہ سے جھوٹ کی اتنی خطرناک بدبو آتی ہے فرشتے اس سے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں. کون چلے جاتے ہیں؟ فرشتے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں. پھر فرشتے جانے کے بعد کون آتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کو بھٹکا دیتا ہے.
گندی عادتوں میں اس کو لگا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ کائی کی وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. کائی کی وجہ سے؟ وہاں ایک بزرگ تھے, ان کے پاس چور آئے. کون آئے؟ انہوں بولے حضرت, بولے چور نہیں تھے, کیا تھے وہ؟ ٹھگنے والے لوگ تھے. ٹھگنے والے مطلب دھوکہ دینے والے, ایڑے میں کاٹنے والے. کیا کرنے والے؟ جیسے ایک آدمی نے کیا کرا, مارکیٹ میں سے بکری کا بچہ لیا. کیا لیا؟ بکری کا بچہ لے کے جا رہا تھا. اب 4 لوگوں نے بولے کہ اپنے کو اس کے بکری کا بچہ چرانے کا ہے. بولے کیا کرنے کا ہے؟ بولے کیسے چرانے کا؟ بولے دن دہاڑے. بولے میرے پاس ایک ترکیب ہے. بولے اپن نے کیا کرنے کا, ہر 2-3 کلومیٹر کو کیا کرنے کا, کھڑے رہنے. کیا کرنے کا؟ آج کیا بریانی کی دعوت ہے کہ سب لیمبو لے کے آئے. ابھی زاہد سب لیمبو لے کے بیٹھے ہوئے سب. ہاں کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں بکری کا بچہ لے کے جا رہا. تو بولے کیا کرنے کا؟ بولے تھوڑے تھوڑے دور سے تم نے کھڑ رہنے کا, اور تم نے بولنے کا ارے کتے کا بچہ کتنے میں لائے. بولے ہاں ٹھیک ہے. بولے تو پہلا آدمی ملا, ارے چاچا کہاں جا رہے؟ بولے گھر جا رہا. بولے کہاں گئے تھے؟ بولے کہ مارکیٹ میں گیا تھا. بولے بکری کا بچہ. بکری کا بچہ؟ یہ تو کتے کا بچہ دکھ رہا. بولے کیا دکھ رہا؟ کتے کا بچہ. میں نے بولے یہ بکری کا بچہ ہے. تم کیسا بول رہے؟ بولے تو کتے کا بچہ دکھ رہا. بولے میرے کو. بولتے تیرا دماغ خراب ہو گیا. بولے میں نے تو بکری کا بچہ لایا, تیرے کو کہاں سے کتے کا بچہ دکھ رہا؟ یہ وہ بحث کر کے چاچا آگے نکل گئے. آگے جانے کے بعد دوسرے تھوڑے وقفے سے جو ٹھگنے والے کا دوسرا دوست کھڑا تھا, اس نے بولا چاچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے کتے کا بچہ لے کے کہاں جا رہے؟ ارے ڈائریکٹ تو اس نے تو کچھ پوچھا بھی نہیں, کیا لا رہے کیا نہیں, کہاں جا رہے, ڈائریکٹ کتے کا بچہ. اور انہیں بھی دیکھنے والے سچی کتے کا بچہ ہے. نہیں یار یہ بکری کا بچہ ہے. کیا ہے؟ اس کو بولا نہیں. بولے تو ایڑا ہے کیا دکھ رہا ہے؟ بولے کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ بکری کا بچہ ہے. پھر آگے چلے, تیسرا ٹھگنے والا ملا. اس نے بولا ارے بکری کا یہ کتے کا بچہ کئی کو گود میں لیے, ناپاک ہے. بولے کتے کا بچہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا, یار 2 آدمی ملے, وہ بھی کتے کا بچہ بول رہے, یہ بھی ملا, یہ بھی کیا بول رہا؟ کتے کا بچہ. نہیں یہ بکری کا ہے. بولے انہیں اچھا کھنگال کے دیکھا. بولے کان بین کھینچا, دانت دیکھا اس کی, کیا دیکھا کاٹتا ہے کیا. پھر بولے نہیں پن یہ ذرا ڈاؤٹ آ رہا. بولے میرے کو بکری کا بچہ ہے کیا کتے کا بچہ ہے. چوتھے آدمی نے ملا, ارے چاچا کتے کا بچہ کاٹے گا تم کو, گود میں کہیں کو لیے. بولے اس کو. اب تو اس کے دماغ میں بیٹھ گیا یہ کیا ہے, یہ کتے کا بچہ ہے. کتے کا بچہ ہے, کتے کا بچہ ہے. اور اس نے ان ٹھگنے والے کے جو ہے نا اس کے دماغ پر اثر گرا کہ بابا نہیں یہ کیا دکھ رہا ہے, کتے کا بچہ سمجھ کے اس نے چھوڑ دیا. بات کہیں پہ سے نکلی تھی اپنی, اس کے پہلے کیا بات چل, سب کا دھیان ہے کہ کہاں سے بات چلی؟ کہاں چل ہے کہ کسی کے ساتھ؟ ہاں ٹھگنے پر سے, کہہ پر سے, ہاں کہ باہر کا جو دین ہے. کہیں پر سے بات چل رہی تھی کہ دین ہم کو صرف جو ہے نا کون سا نماز اور روزے کا نہیں, بلکہ اپنے عادت کا, اخلاق کا اور زبان کا دین بھی سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی دین دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے تو ہمارے اچھی عادتیں ہیں, اچھے اخلاق ہے, اچھی زبان ہے. کیا ہے؟ اچھی زبان. وہ اصل چیز سیکھنے کی کوشش ہے نا. کریں گے نا, کریں گے کہ نہیں؟ کیا صرف نماز اچھی پڑھنے کی, وضو اچھے سے کر لیے, وضو اچھے سے کر لیے تو اس سے پورا نہیں ہو جائیں گے. اخلاق بھی اچھے ہونا ضروری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی خاصیت جو بتائی جاتی ہے اچھے اخلاق. کیا بتائی جاتی؟ انک لعلی خلق عظیم. اخلاق بہت بہت آگے تھے. کیا تھے؟ بہت آگے تھے.
کس کے اخلاق؟ اللہ کے نبی کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کون ہیں سب سے پہلے؟ ہم لوگ ہیں کہ نہیں؟ ہاں، کہ ہم نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہو گئے کہ نہیں ہم فالوورز؟ تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ بنتا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھیں، اس کو اپنائیں، اپنی زندگی اس پر جلانے کی کوشش کریں، جب جا کے ہم کو یہ پڑھنے کا، اس سمر کیمپ میں آنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں، ورنہ اگر ہم نے یہ نہیں کریں تو صرف نماز بہت اچھی پڑھے، 5 ٹائم کی پڑھ لیے، قرآن بھی پڑھ لیے، لیکن اخلاق اچھے نہیں بنائے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایک آدمی کو، وہ عبادت گزار عورت تھی، کیسی تھی؟ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، لیکن بلی کو کیا نہیں کرتی تھی؟ دانا پانی نہیں ڈالتی، دانا پانی، تو اس کو کیا ہو گیا؟ عذاب ہوا جہنم میں۔ اور ایک عورت دیندار نہیں تھی، بے دین تھی، لیکن اس نے کتے کے ساتھ رحم کیا۔ کس کے ساتھ؟ ایک کتے کا واقعہ آ گیا، ورنہ ہر ایک کے ساتھ میں رحم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں، کہ کتے کے ساتھ اس نے رحم کا معاملہ کیا تو عورت کہاں پہنچ گئی؟ جنت میں پہنچ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ ہاں۔ اور دیکھو، ہر چیز کا نفع نقصان اسلام نے بتایا۔ کیا بتایا؟ راستہ چلنے کا طریقہ، راستہ چلنے کا طریقہ۔ آپ اگر اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو اسکول میں اتنا بتایا جائے گا آپ کو، دائیں سے چلنا ہے، دائیں طرف جا رہے تو کدھر سے چلنا ہے؟ رائٹ سائڈ سے جا رہے تو کدھر سے چلنا ہے؟ ہاں، یعنی چلنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ گاڑی روڈ کراس کرنا ہے تو دائیں دیکھو، پھر بائیں دیکھو، ہے نا، پہلے سیدھے طرف دیکھو، پھر الٹے طرف دیکھو۔ لیکن اگر دین اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ کیسا تھا؟ تو کیسا تھا؟ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر سے نیچے اتر رہے۔ کیسا اتر رہے؟ پہاڑ پر سے آدمی نیچے کیسا اترتا؟ ہلو ہلو اترتا، ادھر ادھر دیکھتا کیا؟ ایسا ادھر ادھر دیکھتا کیا؟ بلکہ کہاں دیکھیں گا؟ سامنے دیکھے گا، نیچے دیکھیں گا، اور اکڑ کر بھی نہیں چلیں گا۔ اکڑ کر چلیں گا کیا؟ بلکہ پہاڑ پر سے نیچے اترتا ہوا آدمی جلدی جلدی چلیں گا، نیچے دیکھ کر چلیں گا، جھک کر چلیں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گا، کسی کے گھر میں جا کے تاکیں گا نہیں۔ تو کہا کہ چلنے کا وہ صحیح طریقہ ہے۔ پھر آپ نے راستہ چلتے ہوئے ہم کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ۔ کیا کرو؟ اگر تمہارے سامنے کوئی اینٹ، کانٹا، پتھر نظر آتا ہے تو اس کو ہٹاؤ۔ یہ بات پر صحابہ نے اتنا عمل کیا، مسلمانوں نے اتنا عمل کیا کہ کسی زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر راستے پر پتھر نظر آتے، کانٹے نظر آتے تو لوگ یہ کہتے کہ شاید اس راستے سے مسلمان نہیں گئے۔ کون نہیں گئے؟ غیر کے لوگ کیا کہنے لگے تھے؟ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان راستے سے گزرے اور یہاں پر کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود ہو۔ بلکہ مسلمان تو راستہ چلتے ہوئے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ہٹاتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو ان کے ساتھ میں ایک پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پنڈت جی باتھ روم کو گئے، اور ٹرین کے ٹوائلٹ باتھ روم تو ابھی تو ٹھیک چل رہے، ابھی سب صفائی ہوتی ہر اسٹیشن کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ پہلے کیسے تھے؟ بہت گندے، پانی کی قلت رہتی تھی، گندے ٹوائلٹ۔ وہ گئے اور ناک پر ہاتھ کپڑا باندھ کے واپس آ گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سمجھ گئے کہ ان کو باتھ روم کو جانا تھا، باتھ روم گندا ہے، تو واپس آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت اٹھ گئے، سمجھ گئے، حضرت وہاں سے اٹھے، ٹوائلٹ میں گئے۔ کہاں کا ٹوائلٹ تھا؟ گھر کا تھا کہ مسجد کا تھا؟ ٹرین کا ٹوائلٹ تھا۔ اپنے آستین اوپر چڑھا کے پانی ڈال کر لکڑی سے پورا باتھ روم صاف کیا،
اور صاف کر کے آنے کے بعد ان کو بولے بھی نہیں جاؤ میں نے صاف کیا، بلکہ یہ کہا میں ابھی جو ہے نا باتھ روم کو جا کے آیا، ٹوائلٹ باتھ روم بالکل کلیئر تھا۔ وہ سادھو جو پنڈت جی تھے وہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے کہ مسلمان بہت جھگڑے کرتے، مسلمان جھوٹ بولتے، مسلمان گالی گلوچ کرتے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت کا یہ عمل، اور وہ خود جب پنڈت جی گئے باتھ روم میں اور باتھ روم کو صاف دیکھا، آنے کے بعد کہا مولانا جی مجھے معاف کرنا، میں مسلمانوں کو بہت غلط سمجھتا ہوں۔ تو اس کے لیے دیکھو آج ہم اسکول میں پڑھتے، سب سے زیادہ جو ہے نا بد اخلاقی کی شکایت اگر کہاں آتی ہے تو ہمارے بچوں کی آتی ہے۔ ہمارے اسکول میں سب جگہ کا جو حال ہے، ہر جگہ کے اسکول میں جو ہے نا مسلمانوں کے بچوں میں گالیاں زیادہ ہیں، بے ادبی زیادہ ہیں، الٹی بات زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو ستانا زیادہ ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے لینے کا جو ہے نا یہ زیادہ ہے، بغیر پوچھے کسی کی چیز کو ہاتھ لگانا ہے، کسی کو ستانے میں مزہ آتا ہے، کسی کو اکسانے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ڈسپلن کا، سنتوں کا، اچھے اخلاق و عادات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اب اس کے لیے ابھی یہ ساری چیزیں سیکھ رہے تو اس کو بھی عمل میں لائیں، اور ابھی گھر پہ جانے کے بعد بھی ایسا کچھ محسوس ہو جائے کہ بھئی سمر کیمپ میں جانے کے بعد کچھ تو چینج ہوا ہمارے اندر، ہے نا؟ ورنہ صرف آ کر 9 سے 1 تک 4 گھنٹے ٹائم پاس کر کے 4 گھنٹے جو ہے نا کھیل کود کر کے جانے میں مطلب نہیں آئے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو اور اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے۔